اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم شہید مرتضیٰ مطہری جیسی عظیم ہستی کے آثار کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب آزادی معنوی کی کچھ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آزادی معنوی میں ہماری گفتگو اس موضوع پر پہنچی تھی کہ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی حقیقت دو بعدوں پر مشتمل ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اور پھر گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ظاہری عزت کو، پیسے کو، دولت کو، شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اپنی حقیقی عزت، اپنا وقار، اپنی عظمت، اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ ایک مشہور و معروف عظیم انسان ہے جس کی باتیں انتہائی معروف ہیں، جاحظ اس کو کہا جاتا ہے، نام ہے اس کا جاحظ۔ وہ کچھ باتیں کرتا ہے۔ یہ اہل تسنن کا ایک عالم ہے اور ادیب ہے۔ وہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے 9 کلمات ایسے ہیں، 9 جملے ایسے ہیں کہ ان کی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ ان 9 میں سے 3 کا تعلق ہماری گفتگو کے ساتھ ہے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری ان 3 کلمات کو، ان 3 جملوں کو لے کر آئے ہیں اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احتج الی من شئت تکن اسیرہ، یعنی تو اتنا محتاج ہو، اس کا محتاج ہو کہ جس کا تو اسیر ہونا چاہتا ہے۔ یعنی محتاجی یعنی اسیری یعنی غلامی، اس کا محتاج بن کہ جس کا تو اسیر ہونا چاہتا ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے جو امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حتیٰ محتاجی بھی اسیری ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ استغنی عمن شئت تکن نذیرہ، اس سے مستغنی ہو جا جس کا تو نذیر بننا چاہتا ہے، جس کی طرح تو بننا چاہتا ہے، جس کے مقام کے برابر تو مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے مستغنی ہو جا، اس کا محتاج نہ بن۔ اگر تو اس کا محتاج بنے گا تو کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ جس کا محتاج ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے۔ اور تیسرا جملہ احسن الی من شئت تکن امیرہ، جس کا تو امیر بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ احسن سلوک کر، اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ بھلائی کر، جس کا تو امیر بننا چاہتا ہے۔ واقعاً بہت بے نظیر جملات ہیں معصوم علیہ السلام کے کہ جس کا تو غلام بننا چاہتا ہے اس کا محتاج بن جا، جس کی طرح بننا چاہتا ہے اس سے بے نیاز ہو جا، اور جس کا تو امیر بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کر، اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو اس کا امیر بن جائے گا۔ کتنی خوبصورت باتیں اس موضوع کے اوپر بیان ہوئی ہیں، کاش کہ ان کو آج کے معاشرے کے اندر بیان کیا جاتا۔ واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جسمانی طور پر چاہے یہ انسان آزاد ہو، لیکن انسان کی روح غلام بن جاتی ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو اپنا غلام بنا دیتی ہیں۔ مولا متقیان
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الطمع رق معبد، طمع جو ہے، طمع، لالچ، یہ کیا ہے؟ یہ ابدی غلامی ہے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے کہ طمع یہ ابدی غلامی کا نام ہے۔ یعنی یہ ایک انسان کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی روح کسی کی غلام ہو جاتی ہے، نہ کہ انسان کا جسم۔ یعنی انسان کا جسم آزاد ہوتا ہے لیکن انسان کی روح کسی کی غلام بن جاتی ہے۔ اسی طرح مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ الدنیا دار ممر لہا دار مکر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ اس کی غلامی انسان کر لے، یہ دار مکر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے؟ وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ، اور لوگ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر لوگ دو طرح کے ہیں۔ کون کون سے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، اس میں ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یعنی غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرے کیسے ہیں؟ وَرَجُلٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ابتاع نفسہ، جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں، فَأَعْتَقَهَا، اور پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر۔ یہ پہلی بات کیا ہے کہ یہ دار مکر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اس گزرگاہ کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر غلامی کو خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس گزرگاہ کے اندر اپنے نفس کو بیچتے نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں، شہید مرتضی مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال و ثروت کے غلام بن جاتے ہیں، وہ مال و ثروت کے خریدار، غلام اور اسیر ہو جاتے ہیں۔ شہید مرتضی مطہری نے اس بات کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ یہاں پر دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ مال و دولت سے یہی مراد ہے، یہی سونا ہے، یہی چاندی ہے، یہی سکے ہیں، یہی پیسہ ہے، انسان اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ شہید مرتضی مطہری یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جس چیز کا بھی آپ نے نام لیا، چاہے یہ سونا ہو، چاہے یہ چاندی ہو، یہ سب کچھ تو جامد ہے، یہ جمادات میں سے ہے، اور انسان جمادات میں سے نہیں ہے۔ انسان تو انسان ہے، عظمت انسانی کا حامل ہے، ان سب چیزوں کو تو انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ انسان اس جمادات کا غلام بن جاتا ہے؟ کیا یہ جمادات انسان کے اوپر حق تصرف رکھتی ہیں؟ کیا یہ انسان کے اوپر قبضہ کر سکتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جمادات؟ کہا نہیں، حقیقت میں یہ انسان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی۔ انسان حقیقت میں اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، انسان طمع کا غلام ہو جاتا ہے، انسان شہوت کا غلام ہو جاتا ہے، انسان غضب کا غلام ہو جاتا ہے، انسان حب دنیا کا غلام ہو جاتا ہے، انسان جاہ طلبی کا غلام ہو جاتا ہے، انسان زیادہ طلبی کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر اقتدار کے حصول کا، جاہ و حشمت کے حصول کا غلام ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی ہوائے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان پیسے کا غلام نہیں ہوتا، انسان سونے کا غلام نہیں بنتا، انسان حقیقت میں اپنی ہوائے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔
خدا نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، خدا نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو، جو اپنی ہوائے نفس کو جس نے الہ بنا رکھا ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی وہ پوجا کرتا ہے۔ یہاں پر انسان اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ یہ مال دنیا یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ کون سی چیز قابل مذمت ہے؟ قابل مذمت یہ چیز ہے کہ انسان اس کا غلام نہ بن جائے، انسان اپنی خواہشات کا غلام نہ بن جائے، انسان اپنا دل اس کے ساتھ وابستہ نہ کر لے۔ حقیقت میں انسان مال دنیا کا غلام نہیں ہوتا، حقیقت میں انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اور وہ خواہشات انسانی انسان کو مال دنیا کی طرح متوجہ کر دیتی ہیں، اور پھر انسان یوں لگتا ہے جیسے مال دنیا کا وہ اسیر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔